لوگ آتے ہیں اور کیلے اٹھا کے ایسے کھا لیتے ہیں، اس کا میں معاوضہ لے سکتا ہوں یا نہیں، اس کی آپ رہنمائی فرما دیں۔ اگر آپ کی رضا کے بغیر کسی نے اٹھا کر کیلا ہی ہڑپ کر لیا تو آپ ان سے طلب کر سکتے ہیں اور ان کو دینا پڑے گا جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے اس کیلے کی، روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ، تو وہ اس کو دینا پڑے گا، نہیں دے گا تو ظاہر گناہ گار ہے۔ ویسے یہ پہلی بار ایسا سنا کیلا بھی کھا جاتے لوگ، پھلی چنے بنے ہوئے، یہ تو عموماً لوگ پھانک لیتے تھے کھڑے کھڑے، ذرا دینا، ادھر تو تولا ہے ادھر سے، اس سے بھی کچھ تو کچھ کھا لیا، کیلا بھی لوگ کھا جاتے ہیں۔ جب یہ کیلا کمال ہے۔ بیچتے ہیں تو ایسا کچھ ان کو ہوا ہوگا نا اتفاق۔ چھوٹا آئٹم تو نہیں ہے نا کیلا بالکل اکیلا بھی ہو تبھی نظر آتا ہے۔ اوہ چچا کیا حال ہے، کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ اگر پورا ٹوکرا لینا ہو تو کیا لوگ کر کے یوں کر کے چھیل کے کھا لیا، ٹھیک میں آتا ہوں ابھی، ایسے کوئی حساب کتاب ہو سکتا ہے کرتے ہوں، چور کی 14 نظریں، تو یہ اسٹائل ہوتا ہو، واللہ عالم جو بھی اسٹائل ہوتا ہو، تو یہ اگر کیلا اس نے کھا لیا تو اب یہ کہ اس کو یہ ہضم تو ہونا نہیں ہے، نکالنا تو پڑے گا، اس کی قیمت دینی پڑے گی اس کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے۔ اور اس طرح کرنا بھی نہیں چاہیے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے یہ پھلیاں کھاتے ہیں، پھلی والے کا بھی سمجھے جان جلتی ہوگی، یار پھلی مہنگی ہے، کوئی بھی ایک دانہ بھی کیوں کھایا؟ اب سب ایک ایک دانہ کھانا شروع کریں تو پھلی والے کی تو گاڑی ختم ہو جائے گی یار، تو یہ نہیں، ایک دانہ بھی نہیں کھانا چاہیے بغیر اس کی اجازت کے۔ فیضان سنت جلد اول میں بھی ہے، غالباً غیبت کی تباہ کاریاں میں بھی ہے کہ حنفیوں کے امام حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے اپنے مرقات المفاتیح میں، ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، لیکن حساب و کتاب ہوا، یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانہ میرا نہیں ہے، چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا، اس کا بھی مجھ سے حساب لیا گیا، یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے مطابق میری نیکیاں مجھ سے لی گئی۔ آدھا گیہوں کا دانہ توڑا تھا، کھایا نہیں تھا، اس میں بھی نیکیاں اس کی لی گئی۔ دانہ کھانے کا پھر کیا ہوتا، اور دانہ نہیں تو دانے، اس کا کیا؟ پھلی کا حساب تو پھلیوں کا حساب، تو کیلے تو کیلوں کا حساب، تو یوں کسی کا ناحق مال کھا لینا یہ بہت خطرناک ہے۔ جو ہاتھ میں آیا بے سوچے سمجھے پیٹ میں انڈیلتے دھکیلتے رہنا تشویشناک ہے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جو قادریہ سلسلے کے بہت عظیم پیشوا ہیں اور غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، بغداد شریف میں ان کا مزار شریف ہے، اب فرماتے ہیں صرف ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر عمر بھر دل راہ راست یعنی سیدھے راستے پر آتا نہیں، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے، نیز بعض اوقات ایک بار بدنگاہی کرنے والا عرصے تک تلاوت قرآن کریم کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ پیٹ کا قفل مدینہ پیج نمبر 665 سے لیا گیا ہے۔ تو اے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جن کو عبادت و تلاوت میں دل نہ لگنے، نعت شریف و دعا میں سوز و رقت نہ ملنے
اور 1000 جتن کے باوجود تہجد میں آنکھ نہ کھلنے جیسی شکایات ہیں، ان کے لیے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے بیان میں عبرت کا بہت کچھ سامان ہے۔ رزق حرام سے ہر ایک کو بچنا لازم ہے، ورنہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی۔ مکاشفۃ القلوب پیج نمبر 10 منقول ہے، یعنی روایت میں ہے، انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، پیج نمبر 52۔ پل صراط کی پشت پر آگ کے آنکڑے ہوں گے، جس نے حرام کا ایک بھی درہم لیا ہوگا وہ آنکڑے اس کے پاؤں کو پکڑ لیں گے تو وہ اس وقت تک پل صراط سے نہیں گزر سکے گا جب تک اس درہم کا مالک بدلے میں اس کی نیکیوں میں سے نہ لے لے گا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مالک درہم یہ گناہ اس کے سر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ تمہاری نیکیاں چھین لی جائیں، جو مال ظلمن یعنی ناحق لیا ہے اسے اس کے مالک کو لوٹا دو۔ تو جو کیلا ناحق کھایا ہے اس کے مالک سے اس کی ترکیب بنا لو۔ ہاں، مالک نے معاف کر دیا تو الگ بات ہے، ذرا کسی کی چیز کھا لی ہے اس طرح ہڑپ کر گئے اور وہ معاف کر دیتا ہے اصل مالک، تب بھی معاف ہو جائے گا، ورنہ تو چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے دے، تو آخرت میں کون دے سکتا ہے نا؟ دنیا میں دے دیں تو ہی عافیت ہے اور اسی میں آسانی ہے، آخرت میں کوئی دے نہیں سکتا، وہاں تو پیسے تو ہوں گے نہیں، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو آخرت کے نظام کو ہمیں ہلکا اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بڑے بڑے نیک لوگ پرہیزگار جو ہوں گے، حج کئی کیے ہوں گے، ہر سال 2 بار مدینے جاتے ہوں گے، کئی حج کرتے ہوں گے، ہر سال ایک حج کرتے ہوں گے، وہ برسوں سے معمول ہوگا، لیکن ان کی بعض اوقات عادت ہوتی ہے جھاڑتے بہت ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے نا، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، لوگوں کو جھاڑتے ہیں اور مطلب بے عزتی کر دیتے ہیں۔ تو اس سے لوگ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو آپ کے حج بچا لیں گے، یا نہیں، مسلمان پر کسی بندے پر ظلم کرنا جو ہے نا، یہ قیامت کا اندھیرا ہے، قیامت کے اندھیریوں میں سے، اور اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ سر لینے پڑیں گے، اور یوں حاجی، نمازی، قاضی، زکاتی، خیراتی، صدقاتی جو بھی ہوئے آپ، جہنم میں اوندے منہ پھینکا جائے گا۔ سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ کے قہر و غضب سے سب کو پناہ مانگنی چاہیے۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ یہ بہت سخت ہے، دنیا میں ہی نمٹا لیجئے۔ جس کا بھی دل دکھایا ہے، رشتہ داروں سے لڑ بیٹھے ہیں، اس کے خلاف بولتے ہیں، اس کے خلاف رشتہ داروں کو، میں آپس کی ناراضی کی وجہ سے بولتا ہوں کہ رکھتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں، دوستوں میں تو اس کی کوٹتے رہتے ہیں، اس کو الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں۔ اور توبہ استغفر اللہ، جہاں جہاں بندے کا حق مارنا پایا گیا، نہ حق، چاہے وہ بیوی کو اگر نہ حق مارا، نہ حق ستایا اس کو، نہ حق اس پر طنز کیا، نہ حق اس کا دل دکھایا، وہ بھی نیکیاں لے گی، وہاں نہیں بولے گی، وہ آپ کو مسکرا کر آپ کا استقبال نہیں کرے گی، وہاں نیکیاں لے گی آپ سے، مر جاؤ گے۔ معافی مانگ لو، جی ہاں، بیوی کے پاس بھی میاں کو معافی مانگنی چاہیے اگر ظلم کیا ہے، حق تلف کیا ہے، شرم آتی ہے، ٹھیک ہے، پھر قیامت کے دن کہ شرم سب کے سامنے جو پول کھلیں گے نا، اپنی پارسائی کا پردہ جب چاک ہوگا نا تو پتا چلے گا آپ کو کتنے 200 ہوتے۔ ابھی خیریت اسی میں کہ سب
جس چیز کا حق طلب کیا، ماں باپ کو بھی ستاتے ہیں، اور والد صاحب آپ نہیں سمجھتے، آپ بس چپ کریں، بس چپ کریں. یہ آج کہنا آسان ہے، بیچارے والد صاحب اتنا سا منہ لے کر وہ چپ ہو جاتے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن آپ بچ نہیں سکیں گے. ماں باپ کا دل دکھانا، ماں کو بیچارے کو بول دینا الٹا سیدھا. بیٹیاں بھی بعض اوقات ماں کو ڈانٹتی رہتی ہیں. نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ ہے، سمجھے. یہ ظلم کرے تب بھی اف نہیں کرنا، کچھ نہیں بولنا ہے، برداشت کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، نہ کہ ان کے سامنے آنکھیں نکالنی اور آستینیں چڑھانی اور دھمکیاں دینی ہے. اللہ کریم ہم کو سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو نہ ستائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کو بھی نہیں، بھائی بہن کو بھی نہیں، بال بچوں کو بھی نہیں. اگر باپ نے بچے پر ظلم کیا تو یہ بھی اس کا جواب دے ہوگا، بچے نے باپ کا کیا تو وہ بھی جواب دے. اس طرح مطلب ماں بیٹے بیٹی سب جتنے بھی خاندان میں ہو یا دوستوں میں پڑوسیوں میں یا عام لوگوں میں ہو، سب کے حقوق اپنے اپنے ہیں. اگر ناحق ہم نے تلف کیا، حق کسی کا مارا، تو قیامت کے دن بہت مسئلہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو بیان ہوا، تو اب اگر کوئی شخص ریڑھی پر جاتا ہے، دکان پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھجن اگر اجازت ہو تو کیلا کھا لوں، چکھ لوں، یا اور کوئی ایسی چیز ہے، سیب ہے یا سیب میٹھے ہیں تو وہ میٹھے ہیں چکھاؤ، تو وہ سیب. تو اس طرح چیزیں مانگ کر چکھنا یا مانگ کر کھانا، اگرچہ لینے کی نیت ہے، لیکن وہ بعض اوقات تربوز میں یہ دیکھا ہے، تربوز اس طرح کی کوئی چیز پھل ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات ایک آدھ کاش یا اتنا سا ٹکڑا نکال کر چکھا دیتے ہیں کہ یہ چکھ لو آپ، میٹھا ہی ہے. تو وہ خود دے یا خود آفر کرے یہ، یا خود سوال کر لینا چاہیے کہ، تو یہ کیسا ہوگا سوال کرنا؟ کیلے کھا لینے کا تو عرف نہیں ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. آپ نے بھی تعجب کیا کہ کیلا بھی کھا جاتے لوگ، اتنا بڑا کیلا کہاں سے دے گا. میں یہی کہہ رہا تھا، میں نے کہا آلو کی ریڑھی صحیح ہے، کوئی آلو لینے آئے گا تو کھائے گا تو نہیں، باقی تو یہ سبزیاں ہم سے کب کھا جائیں گے، گاجر بھی کھا تربوز جائیں گے. کھلاتے ہیں، تھوڑا سا پپیتا کھلاتے ہیں، یہ بیچنے والے بھی ہو استاد ہوتے ہیں. وہ الگ ہے. تربوز والے سنا ہے چھری پر سیکرین لگا کے رکھیں گے، کاٹیں گے تو سب تربوز تو میٹھا ہو جائے گا، سیکرین لگے گا، اور اتنا زیادہ کھلائیں گے تو سیکرین میٹھا پورا تربوز اٹھا کے یوں کندھے پر گئے، پھر جا کے کاٹا تو سر پہ مارا، کیا ہو گیا. پپیتے والے وہ ہوشیار ہوتے ہیں. آپ جہاں سے بولو کہ یہاں سے کاٹ کے کھلاؤ تو نہیں کھلائیں گے آپ کو، یہ کھلائیں گے نوک کی طرف سے. نوک یہ جو لٹک رہے نا پپیتا، یہ نوک کی طرف اس کے مٹھاس جمع ہوتی ہے، یہ نوک کی طرف سے تھوڑا سا کاٹ کے کھلائیں گے، بڑا میٹھا ہے، پکا ہوا ہے، صحیح ہے، اوپر سے جو بھی ہو. تو یہ دھوکہ تو اب یار بہت ہے. ہاں یہ بول دینا کہ دیکھو نوک میں مٹھاس زیادہ ہے اور اوپر جتنا جاؤ گے نا مٹھاس کم ہوتی جائے گی. وضاحت کر کے دے تو صحیح ہے. چکھانے کا مقصد بھی شاید فوت ہو جائے گا، اگلا گاہک جو ہے چلا جائے گا تو بھلے چلا جائے. گاہک ناراض ہو کر جاتا ہے، جائے، رب ناراض نہ ہو، اس کے حبیب روٹھے نہیں. بس ہم کو اس کا خیال رکھنا ہے، روزی وہی دینے والا ہے، دھوکہ نہیں. بات چیزیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا، وہ لوگ بیچنے والے کھلا دیتے ہیں، لیکن بڑی چیزیں نہیں کھلاتے. وہ سیب اور انگور کھلا دیں گے، لیکن اب ایک انگور سے پتہ کیسے چلے گا؟ انگور اگر یہ اپنا دانا توڑ کے دے گا نا بیچنے والا، صاف بڑا میٹھا ہے، تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میٹھا کون سا ہوتا ہے. تو یہاں بھی دھوکہ تو چل رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ جو بیچنے والے ان کو بھی دھوکے سے بچنا چاہیے کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے طریقے پر نہیں ہے. اور دھوکے والا بھی قیامت کے دن بڑی مشکل میں ہوگا. جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے. اللہ کریم ہم کو حلال اور صاف ستھری روزی کمانے کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.